कलाम बाग सुन चुके हैं। आइए अब सुनते हैं नात इस फिल्म मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कामरान भाई कौन सा कलाम सुना रहे हैं? सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे तो दीदार
سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلا سجایا نے سرکار واسطے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف نہیں زبان، دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف نہیں زبان، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوبرویوں میں نہیں تیرا جواب، خوبرویوں میں نہیں تیرا جواب، خوبرویوں میں نہیں تیرا جواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، جس کا
حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں یہ اگلے زمانے والے، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، اور میں یدے بیدا کے صدقے اے کلیم، میں یدے بیدا کے صدقے اے کلیم، پر کہاں ان کے کفے پاکا جواب، پر کہاں ان کے کفے پاکا جواب، پر کہاں ان کے کفے پاکا جواب، اور تم سے اس بیمار کو صحت ملے، وَأُبْرِحُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى، تم سے اس بیمار کو صحت ملے، جس کو دے دے حضرت عیسیٰ جواب، جس کو دے دے حضرت عیسیٰ جواب، جس کو دے دے حضرت عیسیٰ جواب، ہے حسن محو جمال روئے دوست، ہے حسن محو جمال روئے دوست، نکیر اس سے پھر لینا جواب، اے نکیر اس سے پھر لینا جواب، اے نکیر اس سے پھر لینا جواب، ہے حسن روئے دوست، اے نکیر اس سے پھر لینا جواب، اے نکیر اس سے پھر لینا جواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں ایک اور جگہ پر حسن رضا خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، اور ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ حضرت پیر محلی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا، حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو
میں جان آکھاں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رخ روشن اعلی حضرت فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہیں یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ روشن شیخ محقق رحمت اللہ تعالی علیہ فرما گئے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر اللہ اللہ من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت بھی نصیب فرمائے اور وہ رخ روشن دیکھنے کی اللہ سعادت بھی نصیب فرمائے سچ تو یہ ہے آنکھیں اس قابل نہیں ہیں لیکن کرم جو ہے وہ یہ کرم بڑا کرم ہے تیرے ہاتھ میں بھرم ہے وہ کریم ہے وہ کرم فرماتی رہتے ہیں دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے اللہ کرے ہو جائے اور نصیب بھی ہو دیکھنا بھی نصیب ہو دنیا میں بھی جب آخری وقت ہو تب بھی اور امیر اہل سنت کے قربان جائیں آپ نے کیسی پیاری تمنا کا اظہار کیا ہے حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت آئے یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ جب تڑپ کر گرے میرا لاشا تھام لیں بڑھ کے شاہ مدینہ اللہ حضور کی محبت کے یہ فیضان ہمیں نصیب فرمائے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں سے حصہ عطا فرمائے اور بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے یہ دعا آپ ناظرین ہمارے یہاں پر موجود حاضرین اور ان سب کے صدقے سگے تار کے حق میں بھی قبول ہو اس کی یاد کے حق میں بھی قبول ہو آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موضوع ہے ہمارا عزت میں کمی کیوں استاد صاحب اس کی ابتدائی گفتگو اگر ہم لیں ابتدائی مدنی پھول موضوع کے حوالے سے کہ عزت میں کمی کیوں تو سب سے پہلے اس بات پر آتے ہیں کہ آخر یہ جذبہ کیوں کہ میری عزت کے گراف میں دن بدن اضافہ ہی ہونا چاہیے یہ سوچ کیسی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں عزت کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ سامنے والا کوئی ایسا ری ایکٹ کرے کہ جس سے ہمیں فیل ہو کہ اس نے کوئی ہمارا بھاؤ پوچھا ہے یا ہمارا کوئی نوٹس لیا ہے. اب یہ آنر دیا آپ کو. وہ آنر دینے کا طریقہ یہ کہ وہ کچھ تو پتہ چلتا ہے اس کے انداز سے باڈی لینگویج سے جی کہ آپ گئے اگر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا یا آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی یا ویلکم کیا آپ کو ایک ویلکم سمائل دی جی تو اس سے تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ ان سے آنے کا نوٹس اس نے اپنے کام چھوڑ کر آپ کو ویلکم کیا. اور اگر وہ بیٹھا ہوا ہے اور موبائل پہ لگا ہوا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے اور آپ آئے اور آ کے سلام کیا اس نے وعلیکم السلام. اب یہ آپ آئے اس نے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا تو اس میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یار اس نے عزت نہیں کی. تو ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. یہ حدیث مبارکہ. اس کے علاوہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میری عزت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے یہ خواہش جی
اس کو تصوف کی اصطلاح میں حب جاہ، حب مدح کا نام دیا جاتا ہے کہ جاہ معنی عزت کی خواہش اور مدح تعریف کی خواہش. جی. تو یہ خواہش خطرناک ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ یوں ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے ریوڑ میں، بکریوں کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ یہ دو چیزوں کی محبت، یعنی جاہ اور مدح کی محبت، یعنی جاہ اور مال کی محبت انسان کے دل میں مچاتی ہے. تو اس کو اگر تھوڑا سا ہم تصور میں لائیں نا کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں پہ جا پڑیں تو بھیڑیے کا شاید نہ سمجھ پائیں، تو یوں سمجھ لیں کہ شیر، اب شیر آن پڑا بکریوں کے اوپر تو، اور وہ بھی دو، اور وہ بھوکے، تو بکریوں کا کیا حال کریں گے؟ چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے ان کو، کس کو کھائیں گے، کسی کو چیر پھاڑ دیں گے اور وہ تیس نیس کر کے رکھ دیں گے. ایسی بات. تو کس قدر وہ منظر ہوگا، مطلب جو کہ دیکھنے میں لہو لہان ہوئی پڑی ہیں، بکریاں کٹی ہوئی ہیں اور کسی کا پیڑ پھٹا ہوا ہے، کسی کی گردن کٹی ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ. دل میں جب یہ دو چیزیں آ جائیں، حب جاہ اور حب مال، مال کی محبت اور عزت کی محبت، تو یہ دل کے اندر نقصان پہنچاتی ہے. اور دل ہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہم نے ایک اپنی اصلاح کے جذبے ابھارنے ہیں. دل ہی میں ہمیں اخلاص بھی سمانا ہے، دل میں ہی ہمیں خیر خواہی کا جذبہ بھی سمانا ہے، دل میں ہی ہمیں رحم بھی سمانا ہے، دل میں ہی ہمیں نرمی بھی سمانی ہے، دل ہی سے ہمیں حسد کو بھی بھگانا ہے، تکبر کو بھی بھگانا ہے، بغض کو بھی بھگانا ہے، بدگمانی کو بھی دور کرنا ہے. اس دل کے ان جو پارٹس ہیں ان کو جب یہ تباہ کر دیں گی دو چیزیں، تو یوں سمجھ لیں کہ جو دل، یہ ہمارا گوشت کا دل ہے نا، تو یہ ہمارے وہ گوشت میں خون کو رگوں میں چلا رہا ہے، شریانوں میں، وین میں. اب اس دل کو اگر وہ چیر پھاڑ دیا جائے، کام کرے گا؟ نہیں کرے گا. بالکل. تو اسی طرح سے وہ جب دل، اس پر یہ دو چیزیں حملہ آور ہوں گی تو اس دل کا بنے گا کیا، اس کے بعد ہم کیا کر پائیں گے؟ تو ایک تو وہ حب مدح. تو عزت کے دو کنسیپٹ ہیں، ایک سوشل کنسیپٹ اور ایک شرعی کنسیپٹ. ٹھیک. اس کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کرنے کے لیے ان قسموں میں تقسیم کر دوں. سوشل کنسیپٹ یہ ہے کہ ایک مسلمان ہے، اس کو جنرلی ایک احترام ملنا چاہیے. صحیح. اب ہم جیسے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی مسلمان آتا ہے جی. اور ہم کہیں گے کہ بیٹھ جاؤ، صحیح. پنجے بیٹھ جاؤ، صحیح. پنجابی نیچے بیٹھ جاؤ، صحیح. بیٹھیے، تو ہم نے اس کی عزت نہیں کی. صحیح. تو یہ سوشل میں یہ برا سمجھا جائے گا، یار خود اوپر بیٹھے ہوئے اس کو نیچے بٹھا دیا، تو یہ کرسی خالی اس پہ بٹھا لیتے ہیں. صحیح. ایک یہ ہے. اسی طرح سے اور کوئی چیز ہے، اب کھانے کھا رہے ہوتے ہیں یا کوئی پھل وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں، تیسرا شخص آ جاتا ہے تو اخلاقاً اور مربتاً ہم اس کو کہتے ہیں کہ آئیے آئیے جناب. اب اگر میں اور آپ وہ لگے ہوئے ہیں کاجو کھانے، اب کوئی آ جاتا ہے، کیا اس پہ تھوڑا سا چمک آئی ہے آپ پہ، اچھا خیر، تو وہ کاجو کھانے لگے. اب تیسرا اسلامی بھائی آیا، ہم نے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا. کاجو بھی دو طرح کے ہوتے ہیں استاد جی، ایک نارمل کاجو ہوتے ہیں، ایک فرائیڈ کاجو ہوتے ہیں، مدینہ بر. جی چلے خیر. جی. تو وہ آیا، ہم نے کوئی نوٹس نہیں لیا، وہ آگے سامنے بیٹھ گیا، ہم نے کوئی سلو ہی نہیں ماری. سلو مارنا جسے کہتے ہیں کہ یار آپ بھی آئیے. صحیح. تو سچ ہی ہونی چاہیے سلو. ہمارے یہاں کہتے ہیں سلو نہیں ماری، نے جھوٹا بھی نہیں کہا. صحیح. تو یہ کہ اس کو دیں، تو اس کے آنے کا ایک نوٹس لیا جائے، اس کو بھی شیئر کیا جائے. یہ ہمارا ایک سوشل کنسیپٹ ہے. باپ گھر پہ آتا ہے، اب ہر ایک اپنے کام میں لگا ہوا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ان کی امی ہے، تو ہر ایک اپنے کام میں ہی حسب سابق مصروف رہے تو آنے والے کو تھوڑی گلٹی فیل ہوتی ہے، یار میں آیا اور کوئی اٹھ کے مجھے ملا بھی نہیں، میں صبح کو گیا، شام کو آیا ہوں آفس سے یا کاروبار سے. تو اب وہاں خوشی کہاں ہوتی ہے کہ جہاں بچے اٹھ کے سلام کریں. یہ تربیت بھی گھروں میں دی جاتی ہے. تو اگر جس دن سلام نہ کریں تو اس دن اس کا یعنی وہ چہرہ اتر جاتا ہے کہ یار کیا بات ہے، آج کوئی طبیعت تو ٹھیک ہے، خیریت تو ہے گھر میں. تو یہ ہمارا ایک سماجی کنسیپٹ ہے، سوشل کنسیپٹ. ایک ہے شرعی کنسیپٹ. شریعت نے ایک مسلمان کے طور پہ اگر آپ جنرلائز کریں تو مسلمان کو بھی ایک عزت دی ہے جنرلی. ابھی اس کو نہ باپ کے طور پہ دیکھیں نہ کسی اور کے طور پہ دیکھیں، صرف مسلمان کے طور پہ دیکھیں، اس کو بھی بحیثیت مسلمان ایک عزت دی. مدینہ
کہ ہمارا یہ مسلمان بھائی ہے، صحیح، اس سے خیر خواہی کا حکم دیا گیا، اس کو جناب مسکرانے کا اس کے سامنے فضیلت رکھی گئی کہ مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا صدقے کا ثواب رکھا گیا. تو اس طرح ایک مسلمان کے طور پہ عزت دی گئی. پھر باپ کو، ماں باپ کو، اب وہ قرآن پاک میں ہے نا ان کے لیے اف نہ کہو. جی، تو یہ بھی اف نہ کہنا یہ عزت کی طرف لے جاتا ہے کہ جب آپ اف نہیں کہیں گے تو کیا مطلب کہیں گے؟ جس طرح ہمارے عرف میں کہ جی لبیک، تو یہ کہیں گے تو یہ عزت ہوگی. اچھا ماں کی یہ تو کہا بھی گیا جی، والدین کے تو باقاعدہ حکم ارشاد فرمایا کہ قل لہما قولا کریما، جی ان کے ساتھ تو اچھی بات کہنی ہے، نرم بات کہنی ہے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان میں نے پڑھا تفسیر الجامع احکام القرآن قرطبی کے اندر. امام ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ اس طرح بات کرے کہ جس طرح ایک غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے. اب آپ دیکھیں اس کے اندر بھی والدین کو کتنا آنر دیا جا رہا ہے، دیا ہے، رسپیکٹ دی ہے اس کو. بالکل. تو ماں کے لیے تو یہاں تک بزرگان دین نے وہ واقعات ملتے ہیں کہ وہ ماں نے پانی لانے کے لیے کہا اور وہ واپس آئے تو وہ ماں سو چکی تھی، وہ وہیں کھڑے رہے حتیٰ کہ وہ پانی گرتا تھا اور جم جاتا تھا، اتنی سردی تھی اور ہاتھ پہ بھی جم گیا. تو اس طرح ماں سے بالکل ایسا سلوک کرتے تھے. تو یہ بطور ماں باپ عزت. پھر دادا، اس کی بھی عزت ہے. صحیح. باپ اور دادا کے بعد بڑا بھائی یہ باپ کے بمنزلہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں بڑے بھائی کی عزت کا تصور ہے، لیکن بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ بھی بھائی میں بھی بھائی ہوں، دونوں ایک باپ کے بیٹے ہیں، اپنا بھائی ہے، کوئی بات نہیں ہے. وہ بعض معاملات میں ہو جاتا ہے، لیکن جہاں رسپیکٹ کی بات آئے. صحیح. تو اب جب والد اگر دنیا سے جانا تو ہے نا، اب والد جا چکا، دنیا سے رخصت ہو چکا، تو بڑا بھائی عموماً باپ کے معاملات سنبھالتا ہے، وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو وہ کیئر کرتا ہے ان کی، تو وہ بڑے بھائی کی جگہ. اسی طرح سے بہن اور خالہ یہ ماں کی جگہ پر ہیں. اسی طرح چچا کو بھی باپ کے منزلہ قرار دیا. بالکل. تو یہ رد المختار فتاوی شامی میں اس طرح لکھا ہے. تو یہ ہو گیا اس اعتبار سے. صاحب میں یہاں ایک مدنی پھول ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی. آج آپ کی گفتگو سے ایک پہلو بڑا روشن ہوا. لوگ مختلف چیزوں کو مختلف ذرائع سے، مختلف زاویوں سے سوچتے ہیں، مختلف اینگلز ہوتے ہیں اپنی سوچ کے ڈائمنشن کے. آج آپ کے جتنے مدنی پھول ابھی آپ نے بیان فرمائے، یہ بھائی کے حوالے سے، بڑے بھائی کے حوالے سے بالخصوص، یہاں ایک چیز بڑی واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اس پر بات آج کر لیں. بالکل. کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا ایک رول بن گیا ہوا ہے کہ جو مہمان باہر سے آ رہے ہیں ان کو تو رسپیکٹ دی جائے گی، ان کو تو عزت دی جائے گی، ان کے ساتھ تو اچھا معاملہ ہوگا، اور بھائی کو بولیں گے یہ تو اپنا بھائی ہے نا، اس کی تو خیر ہی ہے. یعنی اس کا نہ بھاؤ پوچھ رہے ہیں، نہ کچھ اور معاملہ کر رہے ہیں، یعنی نہ اس کو آنر، جو بحیثیت بھائی جو اس کو آنر ملنا چاہیے وہ تو ایک آنر دینا چاہیے. یہ بول کے یہ تو اپنا ہے، یہ تو ہمارا اپنا ہے، یوں بول کے اس بیچارے بندے کو رگڑ رہے ہوتے ہیں، رشتہ دار کو بیچارے کو جو ہے وہ پیس رہے ہوتے ہیں، بھائی کو جو ہے وہ اگنور کر کے رویہ یوں اپنا رہے ہوتے ہیں گویا کہ اس کو ذلیل کر رہے ہیں. اور نام کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہمارا اپنا ہی ہے نا، یہ تو اپنی بات ہے، اپنے میں تو چلتا ہی ہے نا، کوئی مشکل بات تھوڑی. لیک آف آنر میں یا لیک آف رسپیکٹ میں ایک دلیل بنائی، اور وہ بھی بوگس مطلب یہ کہ فیل دلیل. جی. کوئی لاجک نہیں ہے اس کی کہ بڑا بھائی اگر ہے تو آپ بڑے بھائی کو اس طرح کہہ کہ آپ اگر نپٹا دیں گے یار یہ اپنا ہے، اس کو آپ رسپیکٹ نہ دیں. بالکل. جی. اپنے دوستوں کو یا کوئی باہر سے جو مہمان ہے ان کو آپ رسپیکٹ دیں. اس کا مطلب کہ آپ کولیکٹیولی بااخلاق نہیں ہے. صحیح. یعنی آپ سلیکٹڈ بااخلاق ہیں. یہ میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے معاملات سلیکٹڈ ہوتے ہیں. صحیح. کہ دوستوں کے ساتھ تو ایسے کہ بس سمجھ لیں کہ دوست کہیں گے یار اس سے اچھا بندہ ہی کوئی نہیں. صحیح. اور جب اس کا سلوک بھائی کے ساتھ دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یار اس کا تو یہ روپ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، یہ محاورہ ہے. ہاں تو اپنا بھائی ہے نا، اس لیے تو ہمارا اپنا ہے. نہیں اس کے ساتھ ایسے کر رہے. اب بڑا بھائی ہے، اس کو بھی تو رسپیکٹ تو دینی ہوگی نا. واہ سبحان اللہ. تو جو رسپیکٹ کے تقاضے کم از کم وہ ٹھیک ہے کہ مانوسیت ہوتی ہے، مانوسیت اپنی جگہ پر. استاد صاحب دو چیزیں ڈیفرینشیٹ کرنے کی حاجت ہے. ایک ہے آپ کا ریلیشن، جی،
اور ایک ہے آپ کی فرینکنس، جی یہ الگ جگہ، اور دوسرا ہے آپ کا عزت دینا۔ فرینکنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بندے کو زرگیری کرتے رہیں، نہیں فرینکنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا سائڈ پہ لگا دیں، یہ اس کو، یعنی میں بات یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اگر کسی کو کر رہے ہیں اس طرح ڈی ویلیو کر رہے ہیں اور انداز یہ اختیار کر رہے ہیں یہ تو اپنا ہی بھائی ہے، اپنا ہی آدمی ہے یا اپنا ہی دوست ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بیچارے کو لتاڑتے رہیں۔ ہاں ایک دیگر لوگوں کے معاملے کے اندر دیگر لوگوں کا رکھ رکھاؤ یہ عمومی طور پہ دعوتوں کے اندر، شادیوں کے اندر یہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن اپنے بہن بھائیوں کو بھی بالکل اگنور نہیں کر دینا چاہیے کہ ان کی تو خیر ہی ہے، خیر نہیں ہے، ان کو بھی عزت دینی ہے، ان کو بھی رسپیکٹ دینی ہے۔ ہاں بھائیوں کا یہ جذبہ ہونا چاہیے، بہنوں کا بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اگر وہ لیول نہیں مل رہا کہ جو عام جو ہے وہ نئے آنے والے مہمانوں کو مل رہا ہے، تو ہم بھی اس بات کو یہ بنا کر نہ بیٹھ جائیں جی ہمیں تو ویسا پوچھا ہی نہیں ہے۔ بھائی بڑا بھائی کیا ذہن بنا آپ بتائیں؟ جی حاجی ذرا کی حکایت سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک شخص تھا تو اس کے جو ہے نا وہ کچھ عزیز قریبی عزیز آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، شادی کا جو ہے وہ موسم تھا، ان کے گھر پہ شادی کا وہ سما تھا، دروازہ کھٹکھٹایا تو پنجابی میں کہتے ہیں کیڑا ہے، اردو میں کہتے ہیں نا کون ہے، جی جی تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ کیڑا ہے۔ تو اب وہ جو عزیز تھے انہوں نے کہا لو جی ہوں اسی کیڑے ہو گئے ہیں، اللہ اکبر، اب ہم کون ہو گئے، ہم نہیں آ رہے آپ لوگوں کی شادی۔ یعنی اس چیز کو بھی فیل کیا انہوں نے۔ یہ انداز بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو گھر والے ہیں، جو دعوت والے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو آنر بہرحال ضرور دیں، اور ہمیں جو ہے اگر رشتہ دار ہیں، ہمارے بہن بھائی کی دعوت پر ہم حاضر ہیں تو ہم اپنا یہ ذہن بنا کے رکھیں کہ میں نے یہاں پروٹوکول سمیٹنے کے لیے نہیں بیٹھنا بلکہ ان کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے لیے اپنا کردار جو ہے وہ اچھا اس پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا بھائی گھر میں موجود ہے، مہمان آئے ہیں، جی تو وہ ایک جنرلی بات ہے کہ مہمان کو تھوڑا سا زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ جیسے مہمان کھانا کھانے لگے تو عموماً گھر کے افراد شریک نہیں ہوتے۔ صحیح بات۔ اب ظاہر ہے کہ چھوٹے بھائی کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو بڑا بھائی عموماً خود نہیں بیٹھتا، ہاں موقع محل ہو جی تو وہ بڑا بھائی بھی بیٹھ جاتا ہے، لیکن بڑا بھائی ذہن کیا بنائے، اس کو میں آپ ایک حکایت سے سمجھاؤں۔ سبحان اللہ۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، تو وہ شہر میں جناب وہ پڑھاتے بھی تھے، حدیث کا درس بھی دیتے تھے، اور لوگ بڑے جناب ان کے معتقد اور بڑی عقیدت کا اظہار۔ اب ایک دن وہ پڑھا رہے تھے تو ایک دم پتہ چلا جی وہ شہر میں ہرن گھس آیا ہے، صحیح، ہرن گھس آیا ہے۔ اب لوگ جناب بھاگے جا رہے ہیں، دکانیں چھوڑ کے ہرن دیکھنے جا رہے ہیں۔ ان کے دل میں یہ بات ہے کہ یار میں ایک عالم دین ہوں، میرے لیے اس طرح یہ لپک کے نہیں آتے، اور یہ ہرن دیکھنے بڑے لپک کے گئے ہیں، فوراً سارے کام چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور میں تو یہیں موجود ہوتا ہوں، میرے پاس ایسے نہیں آتے۔ انہوں نے ذہن کیا بنایا، انہوں نے اب عالم تھے، انہوں نے ذہن یہ بنایا کہ مجھے یہ روزانہ دیکھتے ہیں، مانوس ہیں، اور ہرن کبھی کبھار آتا ہے، اس لیے اس کو یہ دیکھنے فوراً چلے گئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کدی کدائی، کہ کبھی کبھار جو آئے تو اس کی ان کی آؤ بھگت، بعض اوقات مہمان جیسے وہ کبھی کبھار آتا ہے تو اس کی آؤ بھگت ہوتی ہے۔ تو وہ گفتگو اب میں وہاں لاؤں واپس، جی بالکل۔ اب یہ کہ سوشل ایک وہ کنسیپٹ ہے اور ایک شرعی کنسیپٹ ہے، تو سوشل کنسیپٹ میں اگر تھوڑی بہت کمی ہو بھی جائے تو ہمیں برداشت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اس کو یعنی کہ وہ بازار سے گزر رہا ہے، اب دکاندار کے پاس گیا، اب دکاندار کسی دوسرے گاہک کے ساتھ مصروف ہے، اب آپ ناراض ہو جائیں گے اس کو چھوڑ کے مجھے ریسیو کیوں نہیں کیا اس نے۔ تو ایک اصول ہوتا ہے، اگر آپ اس کی جگہ کھڑے ہوتے اور وہ آپ کو چھوڑ کے اسے ریسیو کرنا شروع کر دیتا تو کیا آپ کو اچھا لگتا؟ تو ایسے معاملے میں دل کو قابو رکھنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اور دوسرا ہے شرعی کنسیپٹ۔ اب شریعت نے جس چیز اعتبار سے عزت دی ہے، باپ کے اعتبار سے، بڑے بھائی کے اعتبار سے اور اعتبارات سے، تو اس میں بھی سامنے والا عزت نہیں کر رہا اگر ویسی، تو کچھ سبب ہمارے اندر بھی تو ہوگا۔ شریعت نے جو حکم دیا کہ عزت کرو کسی بھی حوالے سے، اگر استاد کی عزت شاگرد ویسی نہیں کر رہا جیسی کرنی چاہیے، جی تو پھر مجھے سوچنا چاہیے نا کہ یار کوئی ایسی وجہ تو نہیں ہوئی۔ مجھے کیا سوچنے کی ضرورت ہے؟ یہ نہیں، تو شاگرد بیوقوف ہیں، ان کو تو شرم حیا ہی نہیں ہے، ان کے اندر تو عزت ہی نہیں کر رہے، کوئی ادب نہیں، زمانہ ہی بگڑ گیا ہے، موبائل نے نیٹ نے خراب کر دیا۔ یہ گفتگو آپ کی عزت میں اضافہ کرے؟ اضافہ تو نہیں کرے۔ نہیں، میں تو اب
اب آپ آئے ہیں نا تو آئے ڈیبیٹ پہ. مدینہ مدینہ. تو یہ ذہن عموماً ہوتا ہے, استاد ہو یا باپ ہو تو عموماً کیا کرتا ہے, وہ سامنے والے پہ ساری بات ڈالتا ہے کہ یار بس اولاد ہی اب بے ادب ہوگی یار آج کل. والدین بھی تو اولاد کو اپنی اپنی کسے سناتے ہیں نا, ہمارے ماں باپ تھے تو ہم تو یوں تھے, تو ہم تو ایسے کرتے تھے, تو ہم تو ویسے کرتے تھے. تو یہ تو کیا دور آ گیا ہے, کوئی حیا نہیں ہے, کوئی شرم نہیں ہے. یعنی اگلوں کو ہی جو ہے وہ بالکل بے شرم بنا دیں گے, اور خود ہم کیا کر رہے ہیں اس کو تو ایک سائڈ پر ہی لے آئیں گے. کسی دور میں بچوں کو پڑھانے کے لیے سختی کی جاتی تھی, آج آپ سختی کریں گے تو یہ جو شیشہ ہے نا ٹوٹ جائے گا. تو ہر دور کے تقاضے اپنے اپنے ہوتے ہیں. مدینہ مدینہ. پرانے دور میں اگر آپ راستہ ہوتا تھا نا اس پہ اگر آپ چلے جا رہے ہیں تو پیچھے سے زیادہ زیادہ کیا آ جاتا تھا, بیل گاڑی آ جاتی تھی. صحیح بات. اور بیل تو دور سے بتا دیتے تھے کہ میں آ رہا ہوں, اس کی آواز ہی آ جاتی تھی وہ ہلنے جلنے کی, اور جناب وہ جو اس کی بیل گاڑی کی وہ پہیوں کی آوازیں ہوتی ہیں, چین چاں چوں پاں, وہ آوازیں آ جاتی, پتہ چل جاتا تھا. اب آپ روڈ پہ ایسا چل سکتے ہیں, آپ آرام سے چل رہے ہوں گے, پیچھے سے بالکل ایک وہ آٹومیٹک اور نئی گاڑی آئے گی جس کی آواز بھی نہیں آ رہی ہوگی, بالکل جب آپ کو ہٹ کر کے جائے گی نا پھر پتہ لگے گا کہ یہ کیا ہو گیا مجھے. تو دور کے تقاضے بدلتے ہیں. تو آج کے بچے اور 30 سال پہلے کے بچوں میں, 50 سال پہلے کے بچوں میں فرق ہے. پہلے دور میں پہلے دور میں کیا ہوتا تھا, بچے کو اسکول پڑھنے ہے, بچہ پہلے بھی بچے ہی پیدا ہوتا تھا, میں نے بھی دیکھا ہے, آج بچہ پیدا ہو رہا ہے, پہلے بھی ہمارا ہی بچہ تھا, آج بھی ہمارا ہی بچہ ہے. 30 سال پہلے بھی ہمارے خاندان کا بچہ تھا, آج بھی ہمارے خاندان کا. میں بتا فرق کیا ہے, کوئی فرق نہیں. آپ چلیں آپ وہ بن جائیں ان کے نمائندے, میں نیوں کا نمائندہ بن جاؤں, ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیں کہ اب آپ کے دور میں بچہ اسکول میں کتنی, اسکول یا مدرسے وغیرہ میں کتنی عمر میں داخل ہوتا تھا؟ 5 سال کی عمر میں. 5 سال. آج تو 2.5-3 سال میں 2 سال میں بھی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. 2 سال 2.5 سال ہے یہ کہ 2 سال پلینگ گروپ جو 2 سال کے لیے بھیج رہے ہیں وہ تو مائیں جان چھڑا رہی ہیں بچوں سے, ادھر سے جان چھوڑے ادھر جائے, اسکول والے سنبھالے, وہ میں بتاتا ہوں, اس کی ڈائپر بھی وہی تبدیل کرے, سارے معاملات وہ جان چھوٹے, بچہ جائے اسکول کا سکھ کا سانس آئے, رات کو روتا رہتا ہے, دن میں جو ہے وہ سوتا رہتا ہے. چلو دن میں ہم تھوڑا نیند کریں, بچہ جائے اسکول والے سنبھالے. ٹھیک ہے, ماؤں کی نیت اپنی جگہ پر, لیکن اسکول میں جا تو رہا ہے نا 2-2.5 سال میں, تو وہ کیوں جا رہا ہے؟ پلینگ گروپ میں ہی ہے, ابھی کچھ بھی نہیں پڑھ رہا. وہ گھر سے باہر نکل کے کچھ گھنٹے گزارنا سیکھ رہے ہیں. صحیح. وہاں پہ اس کو مختلف بلاک دیے جاتے ہیں کہ اس بلاک سے آپ کچھ چیز بناؤ, تو جائز چیزیں میں ان کی تو بات کروں گا نا. صحیح. اسی طرح اس کو پینٹنگ کچھ دی جاتی ہے کہ یہاں پر آپ یہ گرین کلر, یہ ریڈ کلر, یہ یلو, یہ بلیک, اس طرح سے آپ اس کو بناؤ. اور ایک دوسرے کو جب وہ دیکھتے ہیں اپنے ہم عمر بچوں کو, تو ان کا کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے. تو ایک دوسرے سے گفتگو کرنا, ورنہ گھر میں صرف اگر وہ مدنی منا رہے گا تو وہ ویسا کانفیڈنس نہیں آ پائے گا, وہ دوسروں کے ساتھ رہ کر سیکھتا ہے. تو یہ چیزیں اب اس دور میں 5 سال اور آج 2.5 سال, ٹھیک ہے, آدھو کا فرق آ گیا. ایسی بات. اس دور میں یہ ابھی جیسے ہمارا مدنی چینل آن کریں کتنی دیر میں آن ہو جاتا ہے؟ تو بس 2 سیکنڈ. یس بالکل ٹھیک ہے. جب یہ 70 کی دہائی میں, دہائی سے مراد 10 سال, 70 سے 80 کی بات کرتا ہوں میں, بس 76-74 میں شاید پاکستان میں آیا تھا ٹی وی, تو یا پہلے آیا ہوگا. اس میں آن کرتے تھے, ہم چھوٹے چھوٹے تھے, ہمیں پتا ہے کہ اس وقت ذرا وہ ماحول تو تھا نہیں, تو اس وقت ایک ہی وہ ہوتا تھا پی ٹی وی سرکاری جو ٹی وی ہے, آن کر دیتے تھے. اب آن کرنے کے بعد یقین ماننے کہ 15 سے 20 منٹ کے بعد جناب وہ تھوڑا سا گرم ہونے کے بعد پھر بعد میں اس کی اسکرین روشن ہوتی تھی. یہ آپ کے لیے بھی حیران کن ہوگی, اسکرین اس کی تھوڑی سی وائٹنس آتی تھی, اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ کچھ آتا ہے, پھر تلاوت وہ لگاتے تھے, اس وقت تلاوت شروع ہوتی تھی, نعت بھی شاید سناتے تھے. تو یہ اس وقت انداز تھا. اس وقت کا چینل 15 منٹ میں آن ہوتا تھا, اور اب ودن سیکنڈ. تو تبدیلی کافی آ چکی. اگر آپ موجودہ ماحول کے مطابق نہیں چلیں گے تو ٹھیک ہے, آپ لاہور مرکز الاولیاء سے باب المدینہ کا سفر کریں اس دور کے مطابق, گھوڑے پہ, بیل گاڑی پہ, نہیں کب پہنچیں گے؟ اب تو بیل گاڑی پہ آپ نمائندے بننے ہیں نا, آپ آج کس پہ سفر کریں گے؟ ٹرین پہ, پلین پہ,
یا وہ گاڑی وغیرہ پر، بس وغیرہ یا کار پہ. تو جب آپ یہ سہولتیں آج کی استعمال کر رہے ہیں واہ، تو آج کے تقاضوں کو بھی تو تھوڑا سمجھیں نا آپ. مدینہ مدینہ وہ بہت جامع تو بات فرمائی. اگر آپ موجودہ دور کے نوجوانوں کی نفسیات کے مطابق ان سے ہنسیں بولیں گے نہیں، کیونکہ وہ کہا جاتا ہے، میمنی کی کہاوت بابا بولتے ہیں، وہ مجھے میمنی کا لفظ تو یاد نہیں ہے، کہ جو ہنسے اس کا گھر بسے. جی تو جو مسکراتا ہے اس کا گھر بستا ہے. تو اگر دادا ان سے دوستی کر لے گا نا اپنے پوتوں کے ساتھ، تو وہ پوتے بھی اس سے مانوس رہیں گے. اور اگر دادا وہی جناب وہ شملہ اونچا کر کے اور بعد میں یوں بیٹھ جائے گا اور بچہ ذرا سا قریب ہے، اسے ایسے دیکھے گا کہ بس جان نکال دے. اب اس کے بعد گئے کہ لیک آف آنر، لیک آف ریسپیکٹ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کا، دا بگیسٹ پرابلم آف دی ڈے. اب انگریزی بھی شاید وہ بول پائے کہ نہیں بول پائے، میں تو اپنے انداز میں بتا رہا ہوں. تو یہ چیزیں ہم نے زمانے کے ساتھ ساتھ اگر اپنے آپ میں تبدیلی ہم نہیں لائیں گے نا، تو پھر ہم رونا روتے رہیں گے. ایسی بات. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حالات کے تقاضوں، آپ کا مدنی پھول کا کنکلوژن جو ہو رہا ہے، حالات کے تقاضوں کے حالات کے تقاضوں کو سمجھنا ہوگا اور ان کے مطابق ہی چلنا ہوگا. اور کچھ اسباب ہم نے نکالے ہیں جو لیک آف آنر یا لیک آف ریسپیکٹ جسے ہم کہتے ہیں، ایک بات اسباب ریزنز ہیں. جی اس میں ایک اور بات ایڈ کر دوں، حالات کے تقاضوں کو سمجھنا ہوگا اور ان کے مطابق چلنا ہوگا اکارڈنگ ٹو شریعہ. ہاں، شریعت کے مطابق ہماری ساری گفتگو الحمدللہ عز و جل یہ شریعت کے تقاضوں کے ساتھ ہی سمجھی جائے کہ جب ہم کوئی بات کریں گے آپ نے فریش ہونا ہے. جی تو آپ ایک کوئی ایسا کام کر لیں جس سے آپ فریش ہو سکے. تو ہماری فریشنس میں کیا ہوگا کہ آپ نعت شریف سن لیں، سبحان اللہ، آپ تلاوت سن لیں، آپ فریشنس. ہم معاذ اللہ یہ مشورہ تو نہیں دیں گے دوسروں کی طرح کہ جناب آپ کوئی معاذ اللہ کوئی وہ سانگ سن لیں آپ فریش ہو جائیں گے، یہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو ہماری گفتگو جتنی بھی یہاں پر ہوگی فریش نہیں ہوں گے بلکہ سٹریس ہو جائیں گے. اور سٹریس ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں روح کی غذا ہے، میں کہتا ہوں روح کی سزا ہے. صحیح. کہ وہ جس طرح کی یہ سننے کے بعد ان کی جو حالت ہوتی ہے نا، بلکہ ایک روایت میں نے پڑھی کہ اس میں یہ تھا کہ جو گانا گاتا ہے شیطان اس کے کندھے پہ چڑھ کے اس کے سینے کے اوپر پاؤں مارتا ہے. اللہ، تو اس کی حالت دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو روایت ہے لگتا ہے کہ یہ ان پر شادی کا مزاق بنے ہوئے. صحیح. پیارے مدنی پھول جرنل اور جامع گفتگو ہوئی ہے اس موضوع کے حوالے سے. عزت میں کمی صاحب کیوں ہوتی ہے؟ وہ آپ فرما رہے تھے ہم اپنے رویے پر بھی کچھ غور کریں. اپنے رویے پر غور کیوں نہیں لوگ کرتے؟ ہم کیوں، میں کیوں یہ سوچ رہا ہوں کہ خالد بھائی کو ہی توجہ دینی چاہیے، کامران بھائی کو ہی توجہ دینی چاہیے، ہمارے کیمرہ مینز ہیں ان کو ہی اپنا رویہ ٹھیک کرنا چاہیے، ہمارے سعید بھائی ہیں ان کو، ہمارے اوبی انجینئر ہیں ان کو ہی اپنا معاملہ ٹھیک کرنا چاہیے، اپنے اگر الیکٹریشین ہیں ہمارے تو ان کو ہی اپنا کام ٹھیک کرنا چاہیے. ہم تو ٹھیک ہی ہیں، دیکھیں ہم تو دیکھیں نا صحیح ہیں، یہ ٹھیک کریں. یعنی اپنے انالیسس سے اور اپنی ذات کا محاسبہ کرنے سے ہم کیوں غافل ہیں؟ سامنے دیکھتے ہیں، یوں سر جھکا کے خود کو نہیں دیکھتے. جی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بھی ایک حکایت ہی ہے کہ ایک بادشاہ تھا، وہ نکلا باہر اپنی سلطنت میں دیکھنے کے لیے. اب وہ سلطنت کی زمین تھی ذرا کنکریلی پتھریلی زمین تھی. اب بادشاہ جب چلا اس پہ تو اس کے تو وہ پاؤں کے اندر ورم آ گیا. آنے کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ جناب چمڑا بچھا دیا جائے پوری سلطنت کے فرش پہ، چمڑا. صحیح. اس کا مقصد یہ تھا کہ میں چلوں گا تو میرے وہ نہیں چبھے گی، پتھر وغیرہ نہیں چبھے گی. لیدر بچھا دے پورا لیدر بچھا دے. کیا بات ہے. وزیر بات تدبیر تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک مشورہ دوں، مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اتنا لمبا کام بھی نہیں کرنا پڑے گا. کیا؟ انہوں نے کہا آپ چمڑے کے جوتے پہن لیں. کیا بات. تو اگر آپ خود چمڑے کے جوتے پہن لیں گے نا، آپ کو پتھریلی زمین پہ چلنا آسان ہو جائے گا. صحیح. تو اگر میرا رویہ پازیٹیو ہے، آئی ہیو پازیٹیو ایٹیچیوڈ، مجھے نہ تو کیمرہ مین سے شکایت ہوگی نہ بواب سے شکایت. تو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ہی نہیں، فیضان مدینہ میں بھی سیکیورٹی ہے. کئی مقامات پر جو سیکیورٹی والے ہوتے ہیں ان سے لوگ الجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہیں ڈاکو نظر آتا ہوں، میں تمہیں فلاں نظر آتا ہوں. حالانکہ سیکیورٹی رسک ایسا کہنا کہ جب ایسا آپ بولیں گے تو وہ آپ کو زیادہ چیک کریں گے کہ یار یہ کیوں ایسا بول رہا ہے، برم کیوں مار رہا ہے. تو مجھے پھر شکایت نہیں ہوگی. اگر کوئی منفی رویہ رکھے گا بھی نا تو میرا پازیٹیو ایٹیچیوڈ دیکھ کے کل کو
وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. اب وقت میں ان کا بھی دے رہا ہوں. ایک آیت پھر ہے کہ آگے کہ آپ اب جب پازیٹیو ایٹیچیوڈ دیتے ہیں تو آپ کو فائدہ کتنا ہوتا ہے. ایک شخص تھا, کسی اس میں کام کرتا تھا فیکٹری میں, وہاں پہ ایک کولڈ اسٹوریج بھی تھا, سرد خانہ. تو وہ ایک دن کسی کام سے سرد خانے میں گیا اور وہ دروازے آٹومیٹک ہوتے ہیں, وہ بند ہو گیا, اور ٹائم جب ختم ہو گیا تو وہ دروازہ بھی بند. اب اندر سے تو کھلتا نہیں, باہر سے پاسورڈ وغیرہ لگے تو کھلے. اب وہ اندر بند ہو گیا کولڈ اسٹوریج میں. اب موبائل وغیرہ بھی الاؤ نہیں تھا. اب وہ پریشان کہ میں تو اس میں مر جاؤں گا. اب وہ بہت پریشان, تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلتا ہے اور وہ جو فیکٹری کا چوکیدار ہے نا, وہ نظر آتا ہے اس کو. کہتے ہیں آج نہیں جناب. باہر آیا, چوکیدار کو پوچھا کہ یار میں سمجھا کہ کس کو پتا چلے گا اندر ہے, تو آپ کیسے آ گئے. چوکیدار نے جو بات بتائی نا, وہ گرے سے باندھ لینا تو مزہ آ جائے. اس نے کہا کہ آپ روزانہ آتے ہیں نا, تو یہاں سے سینکڑوں لوگ گزرتے ہیں, آپ رک کے مسکرا کے مجھے سلام کرتے تھے اور واپسی بھی سلام کرتے ہوئے جاتے تھے. اور میں صبح بھی منتظر ہوتا تھا کہ ابھی ایک یہ آپ آئیں گے اور مجھے بڑے طریقے سے سلام کر کے گزریں گے, تو میرا دل خوش ہوتا تھا. اور واپسی پر بھی میں آپ کا منتظر رہتا تھا کہ آپ سلام کر کے گزریں گے. تو آج میں نے وہ کچھ کمی فیل کی, تو میں نے سوچا اچھا وہ نہیں آئے. پھر میرے ذہن نے کام کیا کہ ٹائم بھی ختم ہو گیا, تو وہ کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس گئے ہوں. اب میں نے دیکھا تو کوئی بھی نہ. پھر میرے ذہن میں آیا کہ کولڈ سٹوریج میں بھی ان کا کام ہوتا ہے, کہیں وہاں نہ چلے گئے ہوں. تو پھر میں نے دروازہ کھول کے دیکھا تو آپ اندر موجود. تو یہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ اس طرح بھی فائدے دیتے ہیں. تو اگر آپ ہر ایک سے پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھیں گے, اس کا بطور مسلمان احترام کریں گے. یہ باپ جو ہے یہ بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے. اگر آپ یہ سمجھیں, کیمرہ مین ہیں یہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اگر کوئی شخص یعنی شعبے میں ورکنگ کے اعتبار سے, آفس کے اعتبار سے آپ کے ماتحت ہے, ماتحت سے مراد یہ کہ وہ آپ سے گریڈ میں چھوٹا ہے, تو اگر آپ اس کی عزت کریں گے, وہ آپ کا کام, دیا ہوا کام بڑی دلچسپی اور بہت ہی سنسیئرلی کرے گا. کام تو وہ ویسے ہی کر دے گا, آپ اگر پھوں پھاں کرنے والے ہوں گے, لیکن وہ چیز نہیں بنے گی. محبت اسی انداز میں آئے گی جب آپ کا انداز پازیٹیو ہوگا. بڑی بڑی پیاری بات کہی. اور دوسری طرف اپنی جو ہے نا وہ انالیسس اور اپنی ذات پر توجہ دینے کی بھی حاجت ہے. فرد سے معاشرہ بنتا ہے, اور جب فرد معاشرے کی جب اکائی ہے تو یہ ٹھیک ہوگا تو دہائی بھی ٹھیک ہوگی, پھر اس کے بعد آگے کے معاملات بھی بہتر ہوتے چلے جائیں گے. کیوں عزت میں کمی ہو جاتی ہے خالد بھائی, کیا فرماتے ہیں؟ وہ کون سے اسباب ہیں جو ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں اور لوگ ہمیں ڈی ویلیو کر دیتے ہیں, یا معاشرے میں ہماری عزت کا گراف جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے؟ ایک موٹا سا سبب تو سلمان بھائی اس کا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا جی, کہ عزت میں کمی کی ایک وجہ یہ بنتی ہے کہ ہم عزت کو طلب کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. ہمارا شوق ہوتا ہے کہ ہم جس کے پاس جائیں وہ ہماری عزت کرے, قطع نظر اس کے کہ جس کے پاس ہم گئے ہیں ہم نے اس کو رسپیکٹ دی ہے یا نہیں. ہم جب طلب کر رہے ہوں گے, شیخیاں مار رہے ہوں گے کہ جناب میں فلاں جگہ گیا تھا تو ان لوگوں نے تو میری اتنی عزت کی تھی اور اتنے القاب میرے ساتھ پکارے تھے, میں یہاں آیا ہوں تو یہاں وہ چیز نہیں ملی. تو جب حضرت چلے جائیں گے یہ سب بیان کرنے کے بعد بھی, یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد بھی, فلاں کی محفل میں تو یوں ہوا تھا, فلاں کی دعوت پر گیا تھا یوں ہوا تھا, آپ کے یہاں یہ نہیں ہوا. تو ویسے ہی مہمان کے آداب میں سے یہ ہے کہ جہاں وہ جائے وہاں کی چیزوں کو عیب نہ لگائے. جو چیز ہے جیسی ہے اس کو آپ نے دیکھا, اگر غیر شرعی نہیں ہے اور آپ کا روکنا ٹوکنا شرعاً لازم بھی نہیں ہے تو آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ ان کے مزاج کو آپ 1 منٹ میں چھیڑ کر آ جائیں. ان کی عادات اطوار جو پرانے چلتے آ رہے ہیں آپ ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیں. آپ جائیں, شرکت کریں, جو درست بات آپ کو لگتی ہے آپ کریں, واپس آ جائیں. ورنہ کیا ہوگا کہ آپ نے سب چیزیں درست کرنے کی ایک ہی کچھ دیر کے لیے آپ گئے ہیں, آپ نے سوچا میں سب کچھ درست ہی کر دوں گا. جب آپ واپس چلے جائیں گے تو ایک خرابی مزید یہ پیدا ہو جائے گی کہ وہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی غیبت میں مبتلا ہوں گے. 5 منٹ کے لیے آئے تھے اور حضرت یہ سب کچھ کر کے چلے گئے, جو بھی کام تھا مطلب خراب کر کے چلے گئے, نہ لینا ایک نہ دینے دو. اور جو ہم نے جو سامان بنایا ہے, جو تیاری کی ہے, اس پہ تنقید کر کے چلے گئے. کچھ کھانے کو رکھ دیا جائے, کچھ پینے کو رکھ دیا جائے, تو ہمیشہ یہی احساس رکھنا کہ مجھے ملے, ایسا ملے, ویسا ملے, یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. من حیث المسلم عزت کا جو ایک معاملہ بیان کیا گیا تھا
تو ہم اپنے آپ کو جب بھی کسی بھی موضوع پر گفتگو کرنی ہو یا کسی بھی موضوع پر ہم اصلاح چاہ رہے ہوں تو اولین ترجیح ہمیں یہ دینی چاہیے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، شریعت اسلامیہ اس بارے میں کیا کہتی ہے، قطع نظر اس کے کہ کس کا کیا مرتبہ ہے، کیا اسٹیٹس ہے۔ اسلام ایک جنرل عزت کی بات کرتا ہے، کامن عزت کی بات کرتا ہے، اصول بیان کر دیا گیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ عزت کس کی ہے؟ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کی عطا سے، اس کے رسول کی عزت ہے، اس کی عطا سے مومنین کی عزت ہے۔ اب مومن کی عزت جو رب العالمین جل وعلا نے رکھی ہے، یہ ایسی پائیدار عزت ہے کہ بندے کی جان نکل جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ عزت کا سلوک کرنا اسلام نے حق رکھا ہے۔ اس کی لاش کی بھی بے حرمتی، بے ادبی اور بے عزتی نہیں کی جائے گی، یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارا اسلام ہمیں ہر جگہ پر رہنمائی کرتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فالو کریں۔ جیسے اس کو فالو کرتے رہیں گے، وہ رب العالمین صلی اللہ علیہ کی پیارے حبیب نے ہی فرمایا ہے، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزتیں دیتا ہے۔ دوسروں سے عزت طلب کرنا، وہی بڑی پیاری بات مجھے استاد صاحب کی لگی کہ سارے شہر میں چمڑا بچھانے سے بہتر ہے کہ اپنے پاؤں میں چمڑے کے جوتے پہن لیے جائیں، اپنے آپ کو محفوظ کر لیا جائے، خود انشاءاللہ عز و جل۔ اصل میں انسان اپنے اسٹیٹس نا خود ڈیولپ کرتا ہے۔ بعض چیزیں ہم دوسروں کے ساتھ اتنے ہنسی مذاق میں لگ جاتے ہیں کہ موقع ہو نہیں ہو، بات بنتی ہو نہیں بنتی ہو، میں نے کوئی چٹکلا ہی دینا ہے، میں نے کوئی ایسی ہی بات کرنی ہے کہ اگلے کو ہنسی آئے۔ پھر جب میں کسی کام میں مصروف ہوں گا، میری توجہ کسی اور جانب ہے، میں سیریس بیٹھا ہوا ہوں، جب دوسرا آ کر مذاق کرتا ہے تو پھر جھگڑا بھی ہوتا ہے، اور پھر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی دیکھو یار میرا کام تھا، 4 مہمان میرے ملنے والے آئے ہوئے تھے، ان کے سامنے تو میری عزت تھی، تم نے ان کے سامنے بھی میری عزت کا پاس نہیں رکھا۔ یہ اگر آپ کو پاس رکھنا تھا تو پہلے سے ماحول ایسا کریٹ کر کے رکھنا تھا کہ ہر جگہ ہر وقت آپ کی عزت ہو۔ بچوں کی اکثر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ بچوں کو جب کہیں لے کر جا رہے ہیں تو کچھ دیر پہلے سمجھائیں گے بیٹا وہاں جا کر ایسے رہنا ہے۔ گھر میں وہ ماحول کریٹ نہیں کیا ہوا کہ بیٹا کس طرح رہنا ہے، کسی سے کوئی چیز مانگنا نہیں ہے، ہرس کا مظاہرہ نہیں کرنا کہ آپ نے کوئی چیز کسی کے پاس دیکھی آپ فوراً اس کو مانگنے لگے۔ یہ چیزیں گھر میں سمجھانے کی ہوتی ہیں۔ اب اگر گھر میں نہیں سمجھائیں، کہیں مہمان بن کر چلے گئے اور وہاں اس طرح کا معاملہ ہوا، بچے نے کہتے ہیں ناک کٹوائی دی، تو پھر وہیں بچوں کو سمجھایا تھا نا کہ یہ کرنا ہے، وہاں جا کے یوں نہیں کرنا۔ وہ بچے نے تو غلطی کر ہی لی اور ہم نے اس کو سمجھانے کی آڑ میں اور غلطی کر دی کہ ہم تو تربیت یہ بھی کر کے لائے تھے، ہمارا تو مستقل پریکٹس میں یہ کام نہیں ہے۔ تو اپنی ذات کا انالیسس کرنا چاہیے، تجزیہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم یہ کرتے رہیں گے تو ہمیں مطلب یوں سمجھے جو جتنا گرد آلود ہونا، اپنی ذات کو بندہ دیکھتا رہے گا تو گرد چھٹ جائے گی، تو انشاءاللہ اچھی چیز ہی نمودار۔ مدینہ کچھ کالز آپ کی شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں، اور کنکلوژن جو ابھی تک گفتگو ہوئی خالد بھائی نے مدنی پھول عطا فرمائے، اس کا یہی بنتا ہے کہ اپنی بھی تربیت کی جائے اور اپنی اولاد کی بھی تربیت کی جائے تاکہ کہیں اور جا کر شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بچوں کو اگر شترے بے مہار بنا دیں گے اور ان کی تربیت پر کوئی آپ توجہ نہیں دیں گے، اور بچے جو اسکرین پر ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کارٹونوں کو بھاگتا دوڑتا ایک دوسرے کے پیچھے اکھاڑتے پچھاڑتے یہی بچے دیکھ رہے ہیں، تو وہ جب کسی کے گھر جائیں گے تو وہاں پر بھی یہی کریں گے، کسی کا گلدان توڑیں گے، ڈیکوریشن پیس توڑیں گے، کپ توڑیں گے، برتن نیچے پھینکیں گے، یا کچھ اور معاملہ جو ہے وہ کر دیں گے، پودوں کا ستیہ ناش کر دیں گے، تو اس سے بھی پھر عزت میں کمی ہی آئے گی۔ لہذا اپنے بچوں کو بھی مدنی چینل بھی دکھائیں اور ساتھ ساتھ ان کی مدنی تربیت بھی کرتے رہیں، اور جو اینیمیٹڈ خاکے مدنی چینل دکھاتا رہتا ہے ان کو وہ اپنے بچوں کو دکھائیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خیر کے اسباب ہوں گے۔ اس طرح جو بچے دوسروں کے گھروں پر جا کر ہماری جو ناک کٹواتے ہیں، عزت میں کمی کا معاملہ بناتے ہیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو بچوں کی بھی اچھی تربیت ہونی چاہیے، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ ہمیں اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کال شامل کرتے ہیں جی۔ گلزار احمد چشتی اتاری چک نمبر 151 ٹنار پرویز والا ضلع خانوال سے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالی دعوت اسلامی کو رات 11 دن 12 ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی امیر اہل سنت کی صحت تندرستی میں اضافہ فرمائے، اس تا قیامت
ہمارے سروں پر ان کا سایہ قائم و دائم فرمائے۔ سلمان بھائی یہ کلام سنوا دیں۔ گناہوں سے کب کنارہ میں کروں گا یا رب۔ دعا ہے یہ، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ یہ کلام سننا ہے آپ کو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مرحبا جی۔ میرے تاریخ بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ جی سر مجھے نعت سننی تھی، دلا آپ سے نہ ہو یا قدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ یہ بھی نعت نہیں ہے جی، یہ بھی ایک کلام ہے، دنیا سے بے رغبتی کے حوالے سے ہے، اور آپ کا کال کرنا گجرانوالہ سے۔ مرحبا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ محمد شہباز بطاری دیگر شریف منڈی بہاولدین سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ کلیاں صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ اللہ عز ہمارے مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے۔ اس سے میری عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی آپ کی کال کے لیے۔ یہ ہیں جی شعیب اتاری ہیں، سلہ والی سے ہیں، گلزار طیبہ سے، سرگودا سے۔ یہ کلام سنا دیں، مدینہ آنے والا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ ہیں جی عامر اتاری ہیں، لانڈی قائد آباد سے، اور سلسلے کی اپریسیشن کر رہے ہیں۔ نعت کی فرمائش ہے، یا نبی نظر کرم فرمانا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ ہیں جی جلال پور سے ہیں شعیب عارف بھائی، کلام سنا دیں میرے پیر دی ہردم خیر ہووے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ ہیں جی محمد مجاہد اتاری ہیں بھابڑا شریف سے۔ واہ جی سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور دعائیں دے رہے ہیں جی۔ آپ نے جو دعا کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا آپ کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے۔ عدنان علی بھائی ہیں گلزار طیبہ سے، قسمت میری چمکائیے آقا، یہ کلام سننا ہے جی۔ یہ ہیں جی سجاد اتاری بھائی ہیں علی پور چٹھا سے۔ عزت میں کمی کی وجہ یہ بھی لگتی ہے کہ ہم اپنی عزت بڑھانے کے لیے دوسروں کی عزت کو اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے اپنی عزت کو دوسروں کی عزت پر ترجیح دیتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے؟ اللہ اکبر۔ اس میں یہی ہے کہ وہ شاید دوسرے کی عزت کا خیال کوئی نہیں ہے، اور اپنی ہی میں اس عزت کا کو جو ہے کہوں گا سینس آف انفیریٹی، احساس کمتری، جی کہ خود بلند نہ ہونا، جی دوسرے کو بونا کر دینا، اللہ چھوٹا کر دینا۔ ٹھیک ہے یہ یوں دیکھیں، اب یہ رومال ہے جی، کا سائز اور موبائل کا سائز فرق ہے۔ ہاں جی، اب ہلکا سا فرق ہے، موبائل کو چھوٹا کر دیں تو ایک سائز کے ہو جائیں گے، ایسی بات تو رومال کو اگر مزید چھوٹا کر دوں وہ اور چھوٹا ہو جائے گا، چھوٹا ہو جائے گا، اور موبائل موبائل بڑا ہو جائے گا۔ اس کے سائز میں کوئی فرق آیا؟ میں نے نہیں، اس کو چھوٹا کیا نا، ہاں جی تو دو لکیریں آپ کھینچ لیں وائٹ بورڈ پہ صحیح، پیرالل۔ اب ایک لکیر کو آپ چھوٹا کر دیں، ایک لکیر کو وہیں رکھیں، وہ لکیر خود بخود بڑی ہو جائے گی۔ تو ہم یہ کرتے ہیں جی کہ دوسرے کو ڈیگریڈ کر کے جی اپنی عزت میں اضافہ سمجھتے ہیں کہ اضافہ ہو گیا، اضافہ ہوا نہیں ہوتا۔ آپ اسی 4 انچ کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے دوسرے کو 3 انچ کی جگہ 2 انچ پہ بھیج دیا۔ آپ چوتھی سیڑھی پر ہیں، اس کو کہا کہ نیچے اتر، ایک سیڑھی وہ نیچے اتر گیا، وہ کہا دیکھو میں بلند ہو گیا، میری عزت بڑھ گئی۔ تو یہ احساس کمتری ہے کہ دوسروں کو ڈیگریڈ کر کے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی عزت بڑھ جائے گی؟ عزت میں کمی ہوگی۔ اس کے دل سے پوچھیں کہ کون شخص یہ پسند کرتا ہے کہ آپ کو ڈیگریڈ کریں، آپ اس کو ڈیگریڈ کریں اور وہ آپ کی عزت کرنا شروع کر دے؟ یہ وہ شاید وہ سائیکو تو ہوگا بیچارہ، نفسیاتی مریض، وہ یہ تو کبھی بھی نہیں کرے گا کہ آپ جس کو ڈیگریڈ کریں وہ آپ کی عزت کرنا شروع کر دے دل سے۔ بظاہر شاید وہ آپ کو کوئی تھوڑا سلوٹ بھی مارے، کوئی جناب وہ اٹھ کے بھی کھڑا اور جی سر، یس سر، یس سر، ہنسی بعض اوقات ہنس رہے ہوتے ہیں، کھسیانی ہنسی ہنستے ہیں کہ وہ اپنی جھیم مٹانے کے لیے۔ صحیح بات، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ آپ ساتھ والے دوست کو ڈیگریڈ کر کے اپنا قد بڑا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اس کو عزت دیں، آپ کا قد اس سے مزید بڑھ جائے گا، یہ ہے اصل عزت۔ مدینہ مدینہ آپ اس کو ڈیگریڈ کر دیا، آپ کا قد وہیں ہے، اور آپ بڑی خوش فہمی میں مبتلا پھر رہے ہیں کہ جناب آپ کی عزت بڑھ گئی ہے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔
حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ بات کنکلوڈ ہوگی امیر سنت کے مدنی پھول پر۔ آپ فرماتے ہیں عزت دو گے تو عزت پاؤ گے، کیا بات، عزت دیں گے تو عزت ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آگے ہے جی لوگ ایک میسج ہے یہاں پر میرے پاس ہے، یہاں آیا ہے، ایف ایس ڈی سے ہے، سردار آباد سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں، لوگ بہت کچھ کہتے ہیں جی، لوگوں کے کہنے کو چھوڑیں تو بندہ اپنے معاملات پر جو ہے وہ غور کرے، بہتر ہیں یا نہیں ہیں۔ لوگ تو کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، نگران شورا کا بڑا زبردست بیان ہے، ضرور سننا چاہیے ایک دفعہ۔ اللہ تعالی ہمیں لوگوں کی بجائے اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ رجوع لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی، اور بھی کافی سارے میسج ہیں۔ اسد بھائی کا میسج ہے جی دادو سے، اسد بھائی کا میسج ہے جی، بڑی مہربانی، میں میسج آپ کا دوبارہ انشاءاللہ اس کو پڑھتا ہوں جی۔ اور بھی کافی سارے میسج ہیں، کچھ کلام شامل کریں کامران میں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی 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 تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جائے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا، جائے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے گی لقمہ تر کھلائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، تیری گلی سے جائے کیوں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار
بہار پھرتے گئے تیرے دل ہے بہار پھرتے گئے وہ سویلا جو تیرے در سے یار پھرتے گئے جو تیرے در سے یار پھرتے گئے در بدر ہی خار پھرتے گئے در بدر ہی خار پھرتے گئے وہ سویلا لزار پھرتے گئے اس گلی کا گانا ہوں میں جس میں اس گلی کا گانا ہوں میں جس میں مانگتا جدار پھرتے گئے مانگتا جدار پھرتے گئے وہ سویلا لزار پھرتے گئے ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پہنچ جاتے ہیں چار پھرتے گئے پہنچ جاتے ہیں چار پھرتے گئے وہ سویلا لزار پھرتے گئے اور جان ہے جان کیا نظر آئے جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے گئے کیوں عدو گرد غار پھرتے گئے تیرے دل ہے بہار پھرتے گئے ماشاءاللہ کلام آپ نے سنے ہیں جی. کچھ یہاں پر مدنی گلدستے بھی ہم نے شامل کرنے ہوتے ہیں. فیضان کفل مدینہ مدنی گلدستہ ہمارے سلسلے کی رونق ہے آج کل. تو آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ فیضان کفل مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسلمان نے لگا کفل مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے کی نیت کے ساتھ قفل مدینہ کورس میں آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم زمانے سے متعلق اشارے سیکھتے ہیں۔ تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ اسکرین پر اشاروں کو ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کی آسانی کے لیے ایک اشارہ 3 بار اسکرین پر دکھایا جائے گا، بغور ملاحظہ فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماضی، 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 حال، 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 مستقبل، 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 آنے والا کل، آنے والا کل، آنے والا کل، آنے والی پرسوں، آنے والی پرسوں، آنے والی پرسوں، گزرا ہوا کل، گزرا ہوا کل، گزرا ہوا کل، گزری ہوئی پرسوں، گزری ہوئی پرسوں، گزری ہوئی پرسوں، ہر روز، ہر روز، ہر روز، کبھی کبھی، کبھی کبھی، کبھی کبھی۔ آئیے اب ہم موسم سے متعلق اشارے سیکھتے ہیں۔ موسم سرما، موسم سرما، موسم سرما، موسم گرما، موسم گرما، موسم گرما، موسم خزاں، موسم خزاں، موسم خزاں، موسم بہار، موسم بہار، موسم بہار۔ آئیے اب ہم اوقات کے اشارے سیکھتے ہیں۔ 1 منٹ، 1 منٹ، 1 منٹ، 2 منٹ، 2 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، 3 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 4 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، 5 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، 10 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 15 منٹ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 2 گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 3 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 4 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 5 گھنٹے، 5 گھنٹے، صبح، 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 دوپہر، دوپہر،
دوپہر، شام، 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 رات، رات، رات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے ان اشاروں کو دوبارہ مگر پہلے کے مقابلے میں تیز رفتار کے ساتھ دہراتے ہیں۔ ماضی، حال، مستقبل، آنے والا کل، آنے والی پرسوں، گزرا ہوا کل، گزری ہوئی پرسوں، ہر روز، کبھی کبھی، موسم سرما، موسم گرما، موسم خزاں، موسم بہار، 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، صبح، دوپہر، شام، رات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آنے والی پرسوں، حال، موسم سرما، 3 گھنٹے، دوپہر، آنے والا کل، کبھی کبھی، 3 منٹ، گزرا ہوا کل، 5 منٹ، ہر روز، موسم گرما، ماضی، 5 گھنٹے، 15 منٹ، مستقبل، موسم بہار، 2 گھنٹے، صبح، رات، گزری ہوئی پرسوں، 2 منٹ، 1 منٹ، 4 منٹ، موسم خزاں، 10 منٹ، 4 گھنٹے، 1 گھنٹہ، شام۔ آئیے ان اشاروں کو اپنی روزمرہ گفتگو میں شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ مدنی گل صاحب نے دیکھا ہے اور دوبارہ دیکھنا چاہیں تو مدنی چینل لائیو کا فیس بک پیج جو ہے، یہاں سے آپ دوبارہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اشارے بھی ہماری زبان میں روزمرہ کے معاملات میں شامل ہونے چاہیے۔ استاد صاحب، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، عزت میں کمی کیوں؟ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی عادتیں ہیں جو ہمیں معاشرے میں ڈی ویلیو کرتی ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ اصولوں کی پابندی نہ کرنا، رول فالو نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات بندہ آپ کہہ رہے ہیں رول فالو نہ کرنا عزت میں کمی کرتا ہے، لوگ تو اس کو فخر سمجھتے ہیں، ہمیں تو پرواہ نہیں وہ فخر سمجھتے ہیں، لیکن دوسرے کیا سمجھ رہے ہیں اس کے بارے میں؟ دوسرے اس کی عزت میں اضافہ کر رہے ہیں یا کمی کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے ایک رول گھر کے اندر بنایا ہے کوئی کہ جناب سب جو ہیں وہ 9 بجے گھر پر ہوں گے، اور آپ کے 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے تو آگے ٹائم پر، اور جب وہ جو چوتھا ہے وہ ٹائم کے بعد آ رہا ہے، آپ اس کو پوچھ بھی نہیں رہے کہ کہاں سے آئے ہو، تو کوئی 3 بیٹے نہیں سوچیں گے کہ یار یہ ابھی لیٹ آیا، اس کو پوچھا تک نہیں ہے،
تو یہ رول، یہ مفتی قاسم صاحب ہمارے دامت برکاتہم اللہ علیہ دارالفتہ اہل سنت کے، یہ بالکل آغاز کا واقعہ ہے۔ سردار آباد میں امیر سنت دامت برکاتہم اللہ علیہ کسی مدنی مشورے وغیرہ کے لیے گئے، اس میں مدنی مشورہ اصطلاح نہیں تھی، مطلب گئے تھے کسی بیان وغیرہ کے لیے یا مشورے یا تربیت اجتماع میں گئے ہوں گے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ میں کافی دیر پہلے جا کے نا بیٹھ گیا، تو جیسے امیر سنت تشریف لائے تو پیچھے سے اسلام بھی آگے آنے لگے، تو امیر سنت نے پہلے ہی فرما دیا کہ جو پہلے آ کر بیٹھیں ان کو یہیں بیٹھا رہنے دیں، جو بعد میں آئے وہ وہیں پر موجود رہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اس نے مجھے ہٹ کیا نا، یہ چیز مجھے بھا گئی کہ ایسی اصول کی پابندی آپ نے فرمائی کہ جو پہلے سے آگے بیٹھا اس کا ظاہر حق ہے، آپ بعد میں آنے والے جناب اکھاڑ پچاڑ کر کے ان کو پیچھے دھکیل دیں اور خود آگے آگے بیٹھ جائیں، صحیح، تو پہلے سے جو آگے بیٹھے وہ آگے بیٹھے رہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک محبت میں اضافے کا سبب بنا۔ تو اصولوں کی اگر آپ پابندی کریں گے اس سے عزت میں کمی نہیں ہوگی، عزت میں اضافہ ہی ہوگا، آپ کا گریڈ اپ ہوگا، ڈاؤن نہیں ہوگا۔ تو یہ اصولوں کی پابندی کا مسئلہ ہے۔ پھر نیٹ اینڈ کلین نہ رہنا، صاف ستھرا نہ رہنا۔ کسی نے بڑی پیاری بات لکھی کہ آپ کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی نظر آپ کے کپڑوں پہ پڑے گی، آپ کے سراپے پر پڑے گی، آپ کے چشمے پہ پڑے گی، امامہ باندھا تو امامے پہ پڑے گی، چادر ہے تو چادر پہ پڑے گی۔ تو فرسٹ آف آل وہ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کس کنڈیشن میں ہیں اس وقت۔ اگر آپ کے کپڑوں پر یہاں پر وہ مٹی لگی ہوئی ہے لگا ہوا اور وہ بالکل دھونے والے کپڑے ہیں اور ایسے ہوئے ہیں کہ بس، تو وہ آپ کو عزت آپ کے کپڑوں کے مطابق ہے پہلا، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ کہیں گے میں جناب وہ چھپا ہوا ہیرا ہوں، وہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ جو فرسٹ سٹیپ ہوگا وہ آپ کے کپڑوں کو عزت دے گا کہ آپ 20ویں گریڈ کے ہیں، 22ویں گریڈ کے ہیں، 23ویں گریڈ کے ہیں یا اوپر چلے گئے ہیں زیادہ، تو یہ بعد میں پتہ چلے گا۔ تو اگر آپ نیٹ اینڈ کلین رہیں گے تو اس میں غربت اور امیری کا معذرت کا تعلق نہیں ہے، صفائی کے ساتھ امیری غریبی کا تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کا کپڑا جناب مثلا مجھے تو ریٹ کا اندازہ 100 روپے میٹر کم سے کم کتنا ہوتا ہے؟ کم سے کم سر 60 روپے میٹر بھی ہوتا ہے۔ 60 روپے چلیں، 60 روپے میٹر والا کپڑا آپ نے پہنا ہوا ہے لیکن صاف ستھرا ہے، اچھا لگے گا۔ اور آپ نے 1000 روپے میٹر والا کپڑا پہنا ہوا ہے اور ہے میلا کچیلا، تو آپ کی عزت ہوگی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میلا کچیلا یار، وہ بولے گا نہیں لیکن ویسی عزت نہیں ہو پائے گی۔ تو اس لیے آپ نیٹ اینڈ کلین رہیں گے تو آپ جہاں جائیں گے، اور پھر آپ وہ سنت کی نیت کر کے خوشبو بھی اگر لگا لیں گے تو مہکتے مہکاتے جائیں گے اور نگاہوں کو بھی بھلے لگیں گے، تو آپ کی عزت یقیناً بڑھے گی۔ تو نیٹ اینڈ کلین رہیں۔ بال اگر آپ کے بکھرے ہوئے ہیں، کنگھی آپ نے 4-5 دن ہو گئے دیکھی ہی نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ پھر بندے کی عزت میں کمی کرتی ہیں، لیک آف رسپیکٹ کا سبب بنتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح پھر اور کہ اگر آپ کا ساؤنڈ لیول چلانے اور جھاڑنے والا ہے، آپ کسی کو بہت زیادہ جھاڑتے ہیں، اب وہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض خام خواہ روب ڈالنے کے لیے ہوتا ہے بچوں پر، کیسے بیٹھے ہوئے ہو، اب وہ پہلے اگر 2 دانوں بیٹھا تھا تب وہ 4 دانوں بیٹھ جائے، اب کیسے بیٹھ گئے ہو، اب وہ کرسی پہ چڑھ کے بیٹھ جائے، میں تمہیں کہا کرسی پہ بیٹھو، اب وہ کھڑا ہو جائے، اب کھڑے کیوں ہو گئے ہو، تو کہیں چین نہیں لینے دینا۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا ٹور کے رکھو، آگے لا کے رکھو، نہیں آگے لا کے رکھو، پھر وہ جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کے دانت نکل جاتے ہیں، شیر بوڑھا ہو جاتا ہے دانت نکل جاتے ہیں، پھر وہ آگے لگا لیتے پھر وہ آگے لگاتے ہیں، تو اس وقت اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ آج وہ اگر آپ کے قابو میں ہے تو آپ اپنے دانت نوکیلے نہ کریں، نرم اور میٹھے میٹھے رہیں۔ تو ہوتا یہی ہے کہ جو گھر میں ایسا ہو نا، پھر بچے بھی ایک دوسرے پوچھتے ہیں وہ کہاں ہے، اچھا سین میں ہے، یار کسی طرح سے نا اس دوسرے راستے سے نکلو، اس کے سامنے نہیں آتے کہ یار کچھ نہ کچھ اس نے کر دینا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے جناب اس نے ہمیں ٹوک دینا ہے کچھ نہ کچھ، تو وہ عزت دل سے نہیں ہوتی۔ تو ایسا کردار تقریباً میں کہوں ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہوگا، ہر دوسرے گھر میں کر لو، تو یہ چیزیں جھاڑنے سے عزت بڑھتی نہیں، کم ہوتی ہے۔ عزت کا تعلق ہم صرف ظاہری طور پہ نہ سمجھیں کہ وہ ہمیں دیکھ کے گھبرا گیا، ہمیں دیکھ کے کھڑا ہو گیا، ہمیں دیکھ کے اس نے نوٹس لے لیا،
دل سے جو عزت ہو وہ اصل عزت ہوتی ہے. ادھر یہ آپ کے گزرنے لگے اس کے آگے سے اس نے جناب بالکل کہا کہ جناب صاحب کیا حال ہے, اب جیسے پیچھے کے شکر ہے مگر لتھا جان چھٹی. اب یہ اس کا فیل ٹھیک ہے برا ہے, اس کا یہ فیل برا ہے کہ پیڑ پیچھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے, لیکن آپ خود غور کریں کہ آپ کی عزت پیڑ پیچھے بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جھاڑنے والا. پھر نرمی نہ ہونا, جی کہ اگر آپ نرمی سے کام کروانے کے عادی نہیں ہیں تو آپ کا جو بھی آپ کے ساتھ ورکنگ ٹیم میں شامل ہوگا نا, وہ بیچارہ بڑی مجبوری میں شامل ہوگا. اگر آپ نہیں ہو جائے گا, نرمی کرتے رہیں گے. جیسے ہمارے کیمرہ مین اس ٹائم بھائی ہیں, جی جی, تو یہ تو ان کا تو ویسے ان کے ایچ او ڈی, ان کے شفٹ انچارج. چلے میں مثال دیتا ہوں کہ آپ نے 8 بجے یعنی انہوں نے 7:30 آنا ہے, جی ٹھیک ہے, تو اگر آپ نرمی کریں گے تو کیا یہ 8:30 آئیں گے؟ نہیں, حسن تو رکھنا چاہیے کہ 8:30 بجے آ جائیں گے. لیکن ایک پریکٹس جو معاشرے میں چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ 8:30 بجے 7:30 بجے کا ٹائم ہے, تو اس نے ان سے یہ ہے کہ اچھا 7 بجے کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے, تو 7 کا اشارے ہو رہے ہیں, 5 ابھی اشارے سیکھے ہیں نا. وہ جو اشارے ہمارے مدی غلطہ چلتا ہے. دیکھیں غلطی تو ہوتی ہے اور بہتری کی گنجائش بھی بہرحال رہتی ہے, اس میں اقرار بھی ہے. تو یہ 5 کا اشارہ یہ امیر سنت نے عطا فرمایا. اچھا 1 2 3 4 ہے نا, تو اس کو یوں ملا دیں گے 5 انگلیوں کو, یہ 5 کا اشارہ بن جائے گا. امیر سنت نے عطا فرمایا. 7 بجے ان کا ماشاءاللہ اس ٹائم بھائیوں کے آنے کا ہے ٹائم, یہ تو اس نے جانا ہے 7 بجے ہی آ جاتے ہیں ماشاءاللہ, اور 7 بجے ہی آئیں گے. لیکن سر بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی بندے کو پوچھ نہیں رہے, نرمی کا معاملہ ہے, اس کو پتا ہے جی نرمی, سلمان بھائی تو بڑے نرم آدمی ہیں, 7 بجے جائیں, 7:15 چلے جائیں, 7:30 چلے جائیں, کبھی 8 بجے بھی چلے جائیں, یا کبھی چلے 8:30 بھی ہو جائے. انہوں نے کون سا کچھ کہنا ہے, بڑے پولائٹ. یہاں ہم بتائیں کام کیسے چلے گا. نہیں, یہاں ہم کرتے ہیں تھوڑی سی مسٹیک. جی وہ یہ ہے کہ ہم نرمی اور ڈسپلن میں فرق کر جاتے ہیں. کیا بات. ڈسپلن از اے ڈفرنٹ تھنگ, کہ الگ چیز ہے, اور نرمی ایک الگ چیز ہے. آپ اگر نرمی کے ساتھ ڈسپلن کو چلا سکتے ہیں تو یہ آپ کا ایک فن ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں سختی کر کے ہی جناب چلا سکتا ہوں, تو اس کا مطلب آپ میں کچھ گیٹس کی کمی ہے, کچھ کوالٹیز آپ میں نہیں ہیں. اگر آپ ایک طریقے سے جو لیٹ آیا 8:30 بجے, تو اس کو طریقے سے بھی کہا جائے کہ پیارے بھائی آپ کا ٹائم تو 7 بجے ہے اور آپ 8 بجے آ رہے ہیں, تو کہنے کا انداز یہ پوچھ گچھ تو کریں گے آپ, ظاہر ہے. نرمی یہ تو نہیں ہے کہ آپ پوچھنے چھوڑ دیں, لیکن پوچھنے کا انداز نرمی والا ہو, کہ وہ ایسے پیارے انداز سے کہیں کہ وہ مجبور ہو جائے کل کو یاد کرنے کو, یار اتنی پیارے انداز میں کہا تھا تو آج میں نے 7 بجے جانا ہے. اگر کل دوبارہ آ رہا ہے تو پھر سروس رول بھی تو ہوتے ہیں نا یار. اب سروس رول میں کیا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈسمس کرنے کے سائن کریں گے تو کیا وہ جو سختی سے سائن ہوں گے وہ صفحہ پھاڑ دیں گے آپ سائن کرتے ہو, اور اگر ڈسمس کرنا ہے نرمی کے ساتھ تو نرمی سے سائن کریں گے, تو آپ کے ایک سائن اس کو ڈسمس کر دیں گے نوکری سے. ایسی بات. جب اس کو یہ پتا ہے تو ڈسپلن میں نرمی کے تحت لانا ممکن ہے, آپ لانے کے طریقے جانتے ہوں. نرمی بھی لے کر آئیں اور ترغیب بھی رکھیں, بالکل, لیکن وہ بھی ایک ترتیب میں رکھیں. بالکل اس کا طریقہ کار ہوتا ہے, ایک ڈسپلن بنائیں. گالیاں مت دیں. دیکھیں بعض اوقات حاجت پیش آتی ہے انداز کو سخت کرنے کی, الفاظ کو سخت کرنے کی بھی حاجت درپیش ہوتی ہے, ٹھیک ہے. بعض کبھی کبھار کچھ اظہار کرنا پڑتا ہے ناگواری کا بھی, لیکن وہ اس ناگواری میں گالیاں جس طرح ایک مغلظات بک رہے ہیں سامنے والے بندے, یہ تو بالکل کوئی فیور مار رہے ہیں, اس کو ذلیل کر رہے ہیں, بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جناب آپ آج اتنے بجے آئے ہیں کہ کل اگر آپ لیٹ آئے نا تو نوکری سے فارغ کر دوں گا. تو اس طرح سے بھی بیہیو کرتے ہیں تو نرمی سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے. اس میں جو میں نے اپنا ایک طریقہ اپنایا ہوا ہے, بعض اوقات دھمکی بھی کام کر جاتی ہے کہ یار آج تو میں پیار سے کہہ رہا ہوں, صحیح, کل اگر آپ لیٹ آئے نا تو شاید میں پھر کچھ اور انداز اپناؤں. ٹھیک, یہ نوٹس تو لے گا نا وہ کہ یار پتہ نہیں کل کیا ہو جانا ہے. صحیح. تو وہ شیر کو آنے کا خوف رکھیں اس کے دل پہ, شیر کو لائیں نا, مدینہ. تو یہ بھی ڈسپلن پہ عمل کروایا جا سکتا ہے. پیاری بات. تو یہ ایک سبب ہے. اور بعض اوقات یکساں سلوک نہ کرنا. اگر آپ کے تحت 8-10 افراد کام کر رہے ہیں آفس میں, یا آپ پڑھا رہے ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, طالب علم ہیں, تو آپ ان کے درمیان اگر فرق رکھیں گے
ایک تو ہوتا ہے واجبی سا فرق جو اچھا پڑھتا ہے وہ اچھا لگتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے بنیادی سلوک سب کے ساتھ، وہ اگر یکساں ہوگا تو آپ کی عزت سب کریں گے۔ مدینہ مدینہ اور اگر آپ دو چار کو ڈیگریڈ کرتے رہیں گے اور دو چار کی ہی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے کہ یہ بڑے اچھے ہیں اور یہ تو پتہ نہیں نکھٹو کہاں سے اٹھ کے آ گئے ہیں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم نکھٹو ہی ٹھیک ہیں، پھر یہ چیز عزت نہیں بنے گی۔ جی یہ چیز جو آپ فرما رہے ہیں یہ ٹیچر کو ڈی گریڈ بھی کرے گی اور مشکوک بھی کرے گی، مشکوک بھی کرے گی۔ یہ ان دو پر بڑا مہربان ہے، یہ ان چار پر یہ ٹیچر صاحب بڑے مہربان ہیں، اور ہمارے تو جیسے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو ایک نارمل انداز میں معاملہ رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر وہ جو لیٹے ہوئے مریض کو اٹھا کے کھڑا کر دے ایسا علاج کرے، اور میں اس کو استاد یا ٹیچر مانتا ہوں جسے کہتے ہیں نا کہ وہ مثالی استاذ وہ ہے کہ جو اپنے ہر طالب العلم کو، ہر شاگرد کو یا ہر اسٹوڈنٹ کو اٹھا کے کھڑا کر دے کہ کچھ نہ کچھ وہ کام کرنے کے قابل ہو جائے۔ سارے ایک سا کام نہیں کر سکتے لیکن کچھ تو کر سکتا ہے نا یار، ایسا استاد ہونا چاہیے، میں تو اس کو مانتا ہوں۔ جی الحمدللہ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے، اور جامعہ المدینہ کا امیر سنت کے صدقے میں یہ فیضان ہے کہ ہمیں اساتذہ ملے، بڑے پیارے پیارے اساتذہ الحمدللہ۔ اب ذرا ملے تو آپ یاد کرتے ہیں نا کہ وہ اٹھا کے کھڑا کر ہمارے درجے کا وہ اسلام بھائی جو ہمارے درجے میں تھے، بلکہ جن کے ساتھ میں تھا، ہم لوگ سارا ایک پورے کلاس روم تھا، ایک درجہ تھا، ہمارے درجے کا کوئی بھی اسلامی بھائی فارغ فالتو نہیں گھوم رہا، یعنی کام ہی کر رہا ہے سب تمام ہی اسلامی بھائی۔ اب یہ آپ کا ایک فخر ہے نا، مان ہے کہ یار الحمدللہ ہمیں ایسی تربیت ملی، ایسے اساتذہ ملے، سب کسی نہ کسی کام میں مصروف ہیں۔ بالکل، تو سارے ایک کام میں تو نہیں ہوں گے، تو ڈیفرنٹ کام ہے، ڈیفرنٹ فیلڈز ہیں، اور اچھے عہدوں پر بھی ہیں، یہ بھی صاحب میں بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور یہ جو عزت میں کمی کے جو اسباب ہیں اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ مدنی چینل اویئرنس دے رہا ہے اور ہم اویئرنس دینے والے اور عمل کرنے والے بھی بنے۔ خالد بھائی کچھ آپ بھی مدنی پھول جو ہے وہ ارشاد فرمائیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے پیسے پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کنجوس ہوتے ہیں، یا کنجوس سے تھوڑا آگے چلے جائیں تو مکھی چوس کے درجے کو بھی پہنچتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے آپ ایسے افراد کے حق میں کہ کیا یہ کنجوسی کا جو رویہ ہوتا ہے کیا یہ بھی عزت میں کمی کا سبب بنتا ہے؟ بالکل، کنجوسی کا رویہ بھی عزت میں کمی کا سبب بنتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو تم میں سے عزت کا چاہنے والا ہو، عزت کا طلبگار ہو، تو اس کے لیے خبر یہ ہے، متنبہ اس کو اس بات پر کیا جا رہا ہے فللہ العزت جمیعا، عزت کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ کنجوسی کرنے کا حکم عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہے کنجوسی کرنے کا معاملہ یا ناپسند ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے محبوب رکھتا ہے جو دوسروں کو بھی حاجت روائی کرنے والا ہو، دوسروں کی مشکل پوری کرنے والا ہو۔ کنجوس کا تو اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا پیسہ اپنی، جی کنجوس پلس مکھی چوس، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا پیسہ اپنی کام میں ہی نہیں لا سکتا، صحیح، اپنی ذات پر ہی نہیں خرچ کر سکتا، اچھا پہنے اچھا اوڑھے وہ یہ بھی نہیں کرتا، اس میں بھی اس کے پیسے جا رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ وہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ کنجوس کا مال نہ اس کے کام آتا ہے نہ اس کی اولاد کے کام آتا ہے۔ کیسے کہ وہ تو خود بچا بچا کے رکھتا رہا، بچا بچا کے، کو کہتا ہے شوم کا مال شیطان کھاتا ہے۔ اوہو، شوم کیا لفظ دیا آپ نے۔ تو اس کے ساتھ پھر یہی معاملہ ہوتا ہے، کہاں گیا مال، کس چیز میں خرچ ہوا، اس نے تو اپنے طور پہ بچا کے رکھا، لیکن پھر وہ جاتا ہے ایسی جگہ رکھ کے بھول گئے۔ گھر بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب گھر میں پیسے رکھے تھے پتہ نہیں کون لے گیا، کیا ہو گیا۔ واقعتاً بات تشویشناک ہے سلمان بھائی، پیسے گھر میں کوئی رکھے اور وہ گم ہو جائیں یا کوئی واقعتاً لے جائے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ واقعی آپ سانپ بن کر بیٹھے تھے اور جب سانپ چلا گیا تو پھر پیسہ کسی نے نکال ہی لیا؟ کسی نے اٹھا لیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ عزت میں کمی کا سبب ہوتا ہے۔ آپ دوسروں کے دلوں کو اپنے قریب بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ ان کی خیر خواہی کریں، ان کے کام آئیں، ان کی مدد کریں۔ مال خرچ کریں، رب تبارک و تعالی عزت بھی دے گا اور مال بھی عطا فرمائے گا۔ جی ہاں بالکل ایسے ہی معاملہ ہے۔ رب العالمین جل وعلا عزتوں کا مالک، اس نے جو فرما دیا وہ کر لینے میں عزت ہی عزت ہے۔ آپ دیکھیں کہ سخی کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے، کیوں
کیونکہ سخاوت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا، وہ عمل اختیار کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ تھا، بندے کے دل میں آٹومیٹکلی اس بندے کی عزت پیدا ہو جائے گی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتا ہے رب العالمین جل وعلا اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر پلس ایک بات یہ بھی ہے کہ مومن کی عزت جو ہے نا یہ نیک اعمال سے ہے، پیسے سے، کردار سے۔ کردار تو خیر پھر اسی چیزوں میں آ جاتا ہے، لیکن پیسہ، مال، اسباب یہ چیز عزت کا مدار نہیں ہے۔ کسی اچھے قبیلے سے ہونا، جناب میرا اس لیے عزت ہے کیونکہ میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے میری عزت ہے کہ عزت کی جائے کیونکہ میرا رابطہ فلاں سے ہے۔ تو فلاں سے رابطہ ہونا، رابطے ٹوٹتے کب دیر لگتی ہے؟ معاملہ وہ ہے، عزت وہ باقی رہنے والی ہے جو بندے کی اس کے ایمان کی وجہ سے ہو، اس کے اسلام کی وجہ سے ہو، اور تعلق باللہ کی وجہ سے ہو، اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی وجہ سے ہو۔ مدینہ وہی عزت پائیدار ہے۔ اب دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب کے محبوب ہیں، اللہ کریم نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عزت عطا فرمائی، لیکن سرکار کا انداز دیکھیے اپنے مبارک صحابہ کے ساتھ۔ صحابہ تو حضور کی غلامی پر ناز کر رہے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعد کے آنے والوں کے لیے ان کی بھی عزتیں محفوظ رکھی۔ فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ کیا بات ہے! حالانکہ ہیں تو حضور کے غلام، اب یہ کہا جائے یہ سب میرے غلام ہیں، یہ سب میرے، لیکن ایک آنر دینا اپنے ساتھ رہنے والوں کو، اگرچہ صحابہ کے لیے بڑے آنر کی بات ہے یہ، بلکہ غلامی میں قبول فرمائے، غلام کہہ دیں، یہ تو اس سے بڑی اور بات، مطلب کیا بندہ ایک غلام اس کو تسلیم کر سکتا ہے؟ لیکن اس کو مرتبہ دیا جا رہا ہے، آنر دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرمائیں کہ بلال کیا بات ہے کہ میں تمہارے قدموں کی آواز جنت میں اپنے سے پہلے سنتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے غلامی کی زندگی گزارتے رہے اور جو ان کا آقا تھا وہ ان پر ظلم کیا کرتا، یہی وجہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو عزت دی، ان کی عزتوں کا تحفظ فراہم کیا، تو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رب کریم نے ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عزت عطا فرمائی ہے، بلکہ حضور کا انداز یہ ہے کہ اسلام کی عزت کے لیے رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب۔ اسلام کی عزت چاہ رہے ہیں تو اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذریعے سے چاہ رہے ہیں کہ یہ دامن اسلام میں آ جائے، یہ لوگ آ جائے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب مختلف وفود اور قبائل آ کر دامن اسلام اختیار کرتے اور اس میں اسلام کے دائرے میں حاضر ہو جاتے، شامل ہو جاتے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کا سردار اس بندے کو بناتے جو ان میں سب سے زیادہ با اخلاق ہوتا، سب سے زیادہ ویلیویبل ہوتا، عزت دار ہوتا، اور پھر اس کی عزت ہوتی بھی اسی وجہ سے کیونکہ اس نے اپنے اخلاق کو اچھا کیا ہوا تھا، اپنے اعمال کو ستھرا کیا ہوا تھا۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم سیکھنے والے ہوں، ہمیشہ سکھانے والے نہ بنے، عقل کل والے بنے، کچھ لینے والے بنے، عقل کل نہ بنے۔ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہی ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہونا چاہیے، جو میں نے کہہ دیا میری بات چلے گی، اس پر کسی کو ترجیح نہیں۔ اس طرح کا انداز اختیار کرنا یہ ہماری عزت میں کمی لاتا ہے۔ بسا اوقات ہمارے رتبے کی وجہ سے، اسٹیٹس کی وجہ سے، عمر کی وجہ سے لوگ بات مان تو لیتے ہیں لیکن دل میں کجی رہ جاتی ہے، دل میں نفرت رہ جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب تک آپ سامنے ہیں تب تک تو عزت ہے، جب سامنے سے آپ نے منہ پھیرا تو پھر وہی لوگ بری باتیں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے فیصلوں پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ وہی بات مشاورت کے ساتھ کر لیں، محبت کے ساتھ کر لیں، اپنے امور میں دوسروں کو شریک کریں، رب العالمین جل وعلا کی طرف سے بھی ایک یہ حکم وشاورہم فی الامر کہ لوگوں کو اپنے کاموں میں ان کا مشورہ شامل کیا جائے، ان سے مشورہ لیا جائے۔ یہ چیزیں اگر ہم اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے طرز زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو لوگوں کے دل میں مزید محبت بیٹھ جاتی۔ مدینہ عزت میں کمی نہیں ہوگی۔ اور مال کی جہاں بات ہوئی تو سخاوت کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں سخاوت کرنے والا اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب، جہنم سے دور۔ اور وہ جو مال شوم کے اپنے پاس رکھ رہا ہے اور کنجوس مکھی چوس بنا ہوا ہے،
بخیل بنا ہوا ہے تو بخیل اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور اور جہنم کے قریب ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ مال کو خرچ کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے خرچ کریں، اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، اپنے عزیز و اقربا پر خرچ کریں، راہ خدا میں خرچ کریں۔ بہترین ذریعہ آپ کا دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کو فراہم کر رہا ہے 17 دسمبر کو، جی ہاں 17 دسمبر کو الحمدللہ علی منہ و کرمی مدنی چینل پر مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون یہ ہونے جا رہی ہے۔ تو ہم نیت کر لیں کہ اس میں ہم نے انشاءاللہ اپنا 1 یونٹ جو ہے وہ ملانا ہے، 10,000 روپے کا 1 یونٹ ہے، تو ہم نے اپنا حصہ اس میں بھی ملانا ہے۔ اس کے حوالے سے ہمارے پاس ایک چھوٹا سا مدنی گلدستہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بچپن میں کسی بیماری کے سبب آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو جانے والے جاں طلع کشمیر کے ایک اسلامی بھائی، جنہوں نے ہمت سے کام لیتے ہوئے نہ صرف ناظرہ قرآن پاک پڑھا بلکہ حافظ قرآن بھی بنے، اور پھر تشنگی علم کو تمام کرنے کی خاطر دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ سے درس نظامی کا کورس کیا اور المدنی بن کر اس وقت ایک مدرس کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں۔ مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون برائے مدارس المدینہ و جامعات المدینہ کے جملہ اخراجات مؤرخہ 17 دسمبر 2017 بروز اتوار۔ ملک و بیرون ملک دعوت اسلامی کے زیر انتظام چلنے والے مدارس المدینہ و جامعات المدینہ کے جملہ اخراجات کے لیے اپنے مدنی عطیات سے تعاون فرمائیں۔ سبحان اللہ، اپنا حصہ ضرور ملائیں، راہ خدا میں خرچ کریں۔ جامعات المدینہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ سینکڑوں حفاظ، سینکڑوں عالم دین الحمدللہ عز و جل جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہو چکے، اور مدرسۃ المدینہ سے حفاظ جو ہے یہ فارغ ہو چکے۔ ہمارے خالد بھائی بھی حافظ قرآن ہیں، مدرسۃ المدینہ سے حفظ کیا ہے، مدنی بھی ہیں اور جامعۃ المدینہ سے ہی مکمل کیا ہے۔ میں بھی الحمدللہ جامعۃ المدینہ سے پڑھا ہے اور از ابتدا تا انتہا پڑھا ہے۔ ہمارے استاد صاحب ہیں جامعۃ المدینہ کی بہار جی وہی جامعۃ المدینہ سے ہی پڑھا اور الحمدللہ وہیں پر ہی خدمت کی سعادت بھی مل رہی ہے، آگے پڑھا بھی رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے آپ کی دعوت اسلامی کے جامعات شیخ طریقت امیر سنت نے جن کا قیام فرمایا ہے کیسی بہاریں لٹا رہے ہیں۔ کل ہمارے یوسف سلیم بھائی نے اس کا مختصر سا خاکہ بھی بنایا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں طلباء جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں علماء جو ہے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں۔ اسلامی بھائیوں کے جامعات ہیں، بھی اسلامی بہنوں کے جامعات ہیں۔ کم و بیش 1700 اسلامی بہنوں کی ردا پوشی کا سلسلہ رہا۔ 1700 اسلامی بہنیں جامعۃ المدینہ للبنات سے فارغ التحصیل ہوئیں۔ یہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک بہار ہے۔ جو ہے وہ 1.25 لاکھ سے زائد مدنی منع اور مدنی منیاں قرآن کریم کی تعلیم حفظ و ناظرہ سے فیض پا رہے ہیں الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ سے۔ اس کے علاوہ جو خدمت قرآن ہے دعوت اسلامی کی، یہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے سے، مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے سے، یہ الگ ہے، مزید برآں ہے۔ تو آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ یہ خدمات سر انجام دے رہی ہے، اور بالخصوص جامعۃ المدینہ کے لیے اور مدرسۃ المدینہ کے لیے ان کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ایک مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون کی جا رہی ہے، اور 1 یونٹ 10,000 روپے کا ہے۔ ہم ہمت کریں، ہم میں سے ہر شخص یہ نیت کرے کہ میں نے 1 یونٹ انشاءاللہ جمع کروانا ہے، خود جمع کروانا ہے یا اپنی کوشش سے جمع کروانا ہے۔ میں خود جتنے ملا سکتا ہوں میں اپنی رقم بھی ملاؤں گا، میری بھی نیتیں ہیں الحمدللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے توفیق بھی دے اور مجھے مزید بھی ہمت دے، میری نیت بھی ہے، آپ بھی نیت کیجئے انشاءاللہ۔ ہم مل کر اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کریں گے۔ دعوت اسلامی کے جو ہمارے جامعات المدینہ ہیں، مدارس المدینہ ہیں، ان کی بڑھوتری کے لیے، ان کی ترویج و اشاعت کے لیے، ان کو مزید آگے بڑھانے کے لیے انشاءاللہ ہم اپنا مال خرچ کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ اس بات کا آپ یقین رکھیں کہ آپ جو مال دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں برکت بھی عطا فرمائے گا اور عطا فرمائے گا۔ آپ دیتے جائیں۔ ایک بزرگ تھے، ان سے میں نے ایک بات سنی، وہ فرماتے تھے رب دیندیا نو دیندا ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور عطا فرما رہا ہوتا ہے۔
تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم نے 17 دسمبر کو ہونے والی مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون میں اپنا حصہ ملانا ہے، اور آپ ابھی سے جمع کروا سکتے ہیں۔ جی ہاں، ابھی سے بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں، کوشش کریں ابھی سے، جو آپ کے جاننے والے ہیں انہیں بھی عرض کریں، اور ہم نے مل کر اس انشاءاللہ مدنی عطیات مہم کو کامیاب بنانا ہے، اور دعوت اسلامی کے جامعات اور مدارس المدینہ کا ساتھ بھی دینا ہے۔ ان کی مزید ترقی کے لیے، ان کی مزید بڑھوتری کے لیے ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اپنے مدنی عطیات کو بالخصوص ہمیں جمع کروانا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ہم نے ایک سلسلہ بھی کرنے کی نیت کی ہوئی ہے، ہم ایک سلسلہ کریں گے۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری حافظہ اللہ تعالی سے کل ہماری مشاورت ہو رہی تھی، تو جو آخری ہمارا طے ہوا تھا وہ یہی تھا کہ جمعرات کو ہمارا سلسلہ براہ راست نہیں ہوتا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، تو ہم جمعرات کو خصوصی سلسلہ کریں گے عبدالحبیب بھائی کے ساتھ 8:15 بجے سے لے کر 10 بجے تک، 8:15 سے 10 بجے تک بروز جمعرات انشاءاللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے عبدالحبیب بھائی کے ساتھ، اور اس کا عنوان بلاؤں سے نجات کا طریقہ، بلاؤں سے نجات کا ذریعہ، بلاؤں سے حفاظت کیسے، بلاؤں سے حفاظت کیسے، یہ موضوع ہوگا۔ رکن شورا کے مدنی پھول بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم مل کر نیتیں بھی کریں گے کہ ہم نے مدنی عطیات مہم میں اپنا حصہ ملانا ہے، مال دینا ہے، اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کر کے دیکھیں، واللہ آپ کو ایسی حلاوت، اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہوا تو ایسی حلاوت ملے گی، ایسی مٹھاس ملے گی، ایسا سکون ملے گا کہ جن کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کر کے دیکھیں، دیا مال رب کا دیا مال رب کی راہ میں خرچ کر رہا ہے رب کا بندہ، اور وہ رب اور بھی عطا فرما رہا ہے اور اجر بھی عطا فرما رہا ہے۔ قربان جائیں رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت پر، اس کی قدرت پر، اس کی بخشش پر، اس کی عطا پر، اس کے جود پر اور اس کے کرم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان نیک کاموں کے اندر اپنا حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے جملہ اخراجات کے لیے یہ مدنی عطیات مہم ہونے جا رہی ہے، تو ہم نے انشاءاللہ اس میں اپنا حصہ ضرور ملانا ہے۔ موضوع ہمارا آج کا رہا عزت میں کمی کیوں، وہ وقت جو ہے اختتام پذیر ہے۔ استاد صاحب آخر میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں، پھر ہم صلاۃ السلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جس طرح رزق تقسیم ہوتا ہے اس طرح عزت بھی تقسیم ہوتی ہے، تو جتنی عزت آپ کو ملے اس پہ قناعت کریں، اسی پہ اکتفا کریں، اور جو کمی کے اسباب بیان کیے اس اسباب کا علاج کریں، تو وہ آپ کا جو عزت میں کمی کا ایک وہ کنسیپٹ آیا ہوا نا ذہن میں، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور دنیا میں بھی عزت دار رکھے، قبر میں بھی عزت دار رکھے، حشر میں بھی عزت دار رکھے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارا وہی اخلاق، وہی کردار جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جو ہمیں دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی عزت جو ہے وہ دلانے والا بنے گا۔ تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، مدنی انعامات کے عامل بنیں۔ انشاءاللہ عزت میں کمی کے جو اسباب ہیں ان سے ہم بچنے میں کامیاب ہوتے رہیں گے۔ آئیے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا نبی سلام علیکہ صلی اللہ، یا رسول سلام علیکہ صلی اللہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ اپنے اچھوں کا تصدق صلی اللہ، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ صلی اللہ، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں
مشکل سے ڈریے یا رسول اللہ، جب نبی مشکل کشا ہو صلی اللہ، یا نبی سلام علیکہ صلی اللہ، یا رسول سلام علیکہ صلی اللہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ صلی اللہ، جان کر کافی سہارا صلی اللہ، لے لیا ہے در تمہارا صلی اللہ، خلق کے وارث خدا را، خلق کے وارث خدا را، یا رسول اللہ لو سلام اب تو ہمارا صلی اللہ، یا نبی سلام علیکہ صلی اللہ، یا رسول سلام علیکہ۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رحمتوں سے بری صبح میری رحمتوں سے بری تم سے بری میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی کلا کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی کلا